ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 20 مئی 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 291 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمن شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیو، سورۃ المؤمن قرآن حکیم میں سورت نمبر 40 ہے اور یہ مکی سورت ہے. سورۃ المؤمن کا ایک اور دوسرا نام بھی ہے سورہ غافر، جو آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام آ جائے گا. قرآن حکیم میں کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. ان میں سے ایک یہ سورۃ المؤمن ہے، اس کا نام سورہ غافر بھی ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل جو پارہ نمبر 15 کی پہلی سورت ہے، اس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو زمینی معجزہ تھا الاسراء، اس کا ذکر اس صورت میں ہوا، اور آسمانی جو معجزہ تھا معراج کے حوالے سے اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہوا. عرب کے جو قرآن حکیم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ ان میں دیکھیں تو وہ سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کو. ہمارے سب کانٹیننٹ میں سورہ بنی اسرائیل لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور سورت ہے سورہ فصلت، جو اس سے اگلی سورت ہے، سورت نمبر 41. ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس کو لکھا جاتا ہے سورہ حامیم السجدہ، جبکہ عرب ملکوں کے اندر جو قرآن حکیم چھپے ہوئے ہیں ان میں سورہ فصلت اسے لکھا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے نام توقیفی ہیں، یعنی یہ موقوف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم فرمانے پر. یہ صورتوں کے نام صحابہ کرام علیہم رضوان یا علماء نے نہیں رکھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تعلیم فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن حکیم من و عن امت تک پہنچایا ہے، اس طریقے سے ان صورتوں کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی کے ذریعے بتائے گئے وہ امت تک پہنچا دیے گئے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اپنے اپنے قرآن حکیم کھول لیجئے. سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 سورت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. حروف مقطعات ہیں اور ان کی پروننسیشن کے اعتبار سے ہم نے پچھلی 2 کلاسیں کور کی ہیں. مثلا نمبر 200 اور 201 قرآن حکیم کو عربک تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے. تو ہا کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، یہ 2 حرکات یا 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور میم کے اوپر بڑی مد ہے
جو کہ 5 سے 6 الف تک کھینچی جاتی ہے، تقریباً 10 حرکات کے برابر۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور چھایا ہوا ہے، العزیز غالب ہے، العلیم علم والا ہے۔ یہاں نہ بیٹھے میرے بھائی، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بس ادھر۔ غافر الذنب، جو کہ بخشنے والا ہے گناہوں کا، وقابل التوب، اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، شدید العقاب، اور سخت ہے سزا دینے میں بھی۔ لیکن ہمیں صرف تصویر کا ایک رخ بتایا جاتا ہے، او جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے دیاں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایبسولوٹلی اپنی صفت رحمت کا ذکر نہیں کرتا، ہمیشہ عذاب کا معاملہ بھی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں پر رحمت اور توبہ کی امید دلائی جاتی ہے وہاں پر یہ بھی بات کلیئر کی جاتی ہے کہ جو توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے۔ ایک وہ توبہ ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، گناہ بھی کرتے رہیں، نیکیاں بھی کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں۔ اور ایک وہ توبہ ہے جو قرآن حکیم کی ہے کہ بھئی توبہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، یہ توبہ ہے، اور اپنی اصلاح بھی کرنا۔ مسئلہ نمبر 18 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ غافر الذنب، یہ غافر لفظ آ گیا، سورہ غافر بھی کہتے ہیں اسی کی وجہ سے گناہوں کا بخشنے والا، وقابل التوب، اور توبہ کو قبول فرمانے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، اور نہایت ہی فضل و کرم فرمانے والا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اور سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یہی عقیدہ جو انسان کا قبلہ درست کر رکھتا ہے کہ انسان کو مر کے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ تلوار نہ لٹکی ہو تو کبھی بھی انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ انکار کرنے والے ہیں۔ انکار ایک تو عقیدے میں انکار ہے کہ آپ کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیں، اور ایک اعمال میں انکار ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے۔ تو کفر کا ترجمہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بڑا عجیب لیا گیا کہ اس سے مراد شاید ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی یہ لوگ ہیں۔ نہیں، کفر عملی بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کتاب الایمان چیپٹر میں 246 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان لکھا جائے گا، نام مسلمانوں والا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، عملاً تو کافر ہے۔ اکثر لوگ جناب پوچھ رہے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں سے، او جی جناب وہ یہاں پہ ہم اپنے مردوں کو کافروں کے قبرستان میں دفنا دیا کریں، کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کافروں کے علماء جو ہیں، جو کافروں کے قبرستان ہیں وہ عذاب کی اماجگاہ ہیں، اس لیے ہم اپنے دوسرے ملکوں میں لاشیں بھجواتے ہیں واپس اپنے مسلمان ملکوں میں، اور لیکن اس میں پھر تردد ہوتا ہے، 8-8 10-10 دن کی ذلت کاٹنی پڑتی ہے، پھر وہ سارے عذاب ہی نکال لیتے ہیں، پیچھے بھی رشتہ دار سارے ٹنگے ہوتے ہیں، پوری زندگی وہ فون سنتے رہتے ہیں ان کے، اور مرنے کے بعد 1 ہفتے کی سزا ان کو یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ زیادہ تکلیف ان کو کاٹنی پڑتی ہے پچھلے رشتہ داروں کو۔ اور لوگ وہاں پہ اس لیے نہیں دفنا رہے ہوتے کہ جی وہ کافروں کا قبرستان ہے، اور بھائی تو یہاں کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمانوں کے قبرستان ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں یہ سارے نمازی تھے؟ 1% بھی نہیں ہوتے نمازی، تو یہ کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ شناختی کارڈ کے مسلمانوں والے قبرستان ہے، اللہ کے حضور یہ مسلمانوں والے قبرستان نہیں ہے۔ تو قبرستان کوئی بھی ہے، آپ جہاں پہ اس کو دفنا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا بے نمازی کافروں کا قبرستان ہے یا یہودی عیسائی کافروں کا قبرستان ہے۔ مدینہ شریف میں جو بقیع غرقد ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں سانجائی قبرستان تھا، وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ کافروں کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ مشرکین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پر صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں علیہم رضوان۔ تو اللہ کی آیات میں تو جھگڑتے نہیں مگر وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں۔ فلا یغررک
تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا شہروں میں بڑے کر و فر کے ساتھ پھرنا، یعنی ان کا جو دنیاوی سٹیٹس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حضور منظور نظر نہیں ہے تو اللہ نے دنیاوی ان کو اچھا سٹیٹس کیوں دیا ہوا ہے، یہ چیز آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگر نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کافروں کا سٹیٹس دیکھ کے، تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ یعنی انسان کی ایک صفت ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات ضرور آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کافروں کا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں رہنا، کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر تو نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت کیوں نہیں کرتا۔ آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ آخرت جو ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، دنیا ہو سکتا ہے کافروں کو زیادہ ملے اور یقیناً ملے گی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن قرآن حکیم میں واضح آیا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تمہارے رب کے حضور پرہیزگاروں کے لیے۔ دنیا ٹھیک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دے گا اور تابع فرمان لوگوں کو بھی دے گا، اور بسا اوقات نیک لوگوں کو آزما بھی لے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اور اسی طریقے سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے بھی یعنی مشرکین عرب سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد اور گروہوں میں بھی، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں کئی گروہ ایسے تھے جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے، یہاں تک کہ وہ ہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے، گرفتار کر لے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جب آپ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اس دوران آپ کے قتل کا بھی انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وقت کے پیغمبر کے خلاف ان کی امتیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ امت کی بھی دو اقسام ہے، ایک امت اجابت ہے جیسے ہم ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی، ایک امت دعوت ہے جیسے یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی امت ہیں لیکن امت دعوت ہیں، ان تک ہم نے دعوت پہنچانی ہے۔ تو جو مخالفین ہوتے تھے نبیوں کے، ہوتے تو امت ہی تھے ان کے، لیکن وہ نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کرتے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی، پکڑنے کی بھی۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے تھے ان کے ساتھ باطل طریقے کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ حق کو اس سے جھٹلا دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو بتاؤ پھر میرا عذاب کتنا شدید ہوا۔ بیسیکلی اس میں دھمکی ہے، ظاہر پس منظر میں نبی علیہ السلام کی 10 سال کی دعوت ہے، مشرکین عرب میں سے صرف 125 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ پھر تانا بھی دیتے ہیں کہ اگر تم سچے پیغمبر تھے تو ہم پر عذاب بھی نہیں آیا، تمہاری دعوت بھی اتنے لوگوں نے قبول نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی کی دی جا رہی ہے، اور مشرکین عرب کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر ٹل نہیں سکے گا۔ اور پھر عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں، 70 سردار ان کے جو ہیں وہ قتل ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ خندق میں، اور پھر غزوہ حنین تو آخری قسط تھی مشرکین عرب پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طریقے سے تمہارے رب کی بات پکی ہو گئی، طے پا گئی ان لوگوں پر جو کہ انکار کرنے والے تھے، انہم اصحاب النار، کہ وہ ہیں دوست کی۔ یعنی دنیا میں تو یہ معاملہ ہے ہی ہے کہ عذاب آئے گا، اور دنیا میں اگر کسی پر عذاب کی قسط نہ بھی آئی، آخرت کا معاملہ اس کے اوپر ہے کہ وہ دوست کی ہیں، وہ آخرت کا عذاب تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اب بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں اگلی۔ اہل ایمان کی اللہ کے حضور کیا وقعت ہے،
کیا عزت ہے اس حوالے سے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. رمضان شریف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آج دوسرا روزہ ہے کہ تیسرا چوتھا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, ایک جگہ اجزی بہ آتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, یا میں ہی اس کی جزا ہوں, کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے. نماز تو سامنے نظر آ جاتی ہے, روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا, اسی لیے اس کو خاص اللہ نے کہا کہ میرے لیے, کیونکہ میرے اور بندے کے درمیان راز ہے, کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور اس کی جزا میں خود ہوں, یعنی میرا دیدار, یا میں اسے خاص جزا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی ہے, اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور کس حد تک کہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے, چاہے وہ سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہوں, ایون فرشتے بھی, وہ بھی انسانوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم میں, سورۃ المؤمن کی اہم ترین آیات ہیں. الذین یحملون العرش, اللہ کے وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حولہ, اور جو عرش کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربہم, وہ تمہارے رب کی حمد بیان کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ, جو صحیح بخاری میں آیا کہ ان کے کلمات کیا ہوتے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ویؤمنون بہ, اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, ویستغفرون للذین آمنوا, اور وہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, اللہ کے عرش کے گرد اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, وہ استغفار کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے دعا مانگو مجھ سے استغفار کرو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے. یہ ایمان والے ہیں, یہ شناختی کارڈ والے نہیں ہیں مسلمان. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بات مان لیں. اور ربنا وسعت کل شیء الرحمہ, اور دعا کیا کرتے ہیں, اے رب ہمارے, تیری رحمت نے ہر چیز کو اپنا وسعت سے گھیرے ہوئے ہے, وعلما, اور تیرے علم نے, فاغفر للذین تابوا, پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو واقعی توبہ کر لیں, واتبعوا سبیلک, اور تیرے راستے کی پیروی اختیار کر لیں. دیکھ لیں جو میں نے بات کی تھی نا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی توبہ یہ ہے کہ گناہ بھی دب کے کرو تو توبہ بھی دب کے کری آؤ, اور قرآن حکیم کی توبہ یہ ہے کہ وہ فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کریں, واتبعوا سبیلک, اور تیرا راستہ اختیار کر لیں. قرآن حکیم میں تو خالی توبہ ہے ہی نہیں ہے, ایک خالی کھلی توبہ جڑی ہے, ایک کھوکھلی توبہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو فرشتے دعا ان کے لیے کر رہے ہیں جو توبہ کر کے سیدھا راستہ اختیار کر لیں. وقہم عذاب الجحیم, اور اے اللہ ان کو بچا لے عذاب جہنم سے, دوزخ کے عذاب سے, کہ انہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم, اے رب ہمارے اپنے ان مومن بندوں کو داخل فرما دے ہمیشہ کی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. دیکھیں فرشتوں کو کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انسان کتنی اہم مخلوق ہے, اللہ کی کریشن کا کیسا کلائمیکس ہے کہ فرشتے بھی, عرش کو تھامنے والے فرشتے اور اس کے گرد طواف کرنے والے فرشتے, وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ جو توبہ کریں, جو سیدھا راستہ اختیار کر لیں, اے اللہ ان کو معاف کر دے, ان کو ایسی ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, اور اے اللہ جو کوئی نیکوکار ہیں ان کے والدین میں سے, ان کی بیویوں میں سے, ان کے بچوں میں سے بھی, ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہی وہی آیت ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا تھا کہ اگر کسی شخص کی اولاد نیک ہے, ماں باپ اتنے نیک نہیں ہیں لیکن 33 نمبر لے کے پاس ہو چکے ہیں, وہ
یعنی وہ نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں اور بالکل ڈیٹم پوائنٹ پہ وہ جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اولاد جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہے، ماں باپ جو ہیں وہ بالکل ریتی نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا کی برکت سے اور اس نیک بندے کی لاج رکھتے ہوئے ان کے ماں باپ بیوی بچوں کو بھی اعلیٰ درجے کی جنت میں ساتھ کر دے گا. یہ تو بہت بڑا ہی ایک انسینٹو ہے. بہرحال شاید اسی لیے لوگ اپنا ایک بچہ حافظ قرآن بنا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے نہیں جانا پائی ایک کنو کڈ لو، ایڑے لولے لنگڑے حافظ قرآن تسی بنا کے کڈ رہے ہو نا، انہوں تے فضیلت نہیں ہے. قرآن کے حلال کو حلال جاننے والا، حرام کو حرام جاننے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا. آپ میرا یوٹیوب پہ ذرا کلپ لکھیں حافظ قرآن کی فضیلت تو پتہ چلے کہ اس طرح دا حافظ قرآن تے شاید لکھیں جی بھی نہ تانوں لبے، لاکھوں میں ایک حافظ قرآن بھی ایسا نہ ملے جس کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح آپ کے کھانے سے آپ کا پیٹ بھرنا ہے نا، کسی اور کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا، اسی طریقے سے آپ نے نیک عمل اختیار کرنے ہیں تو آپ نے جنت میں جانا ہے. آپ کے بچوں کی جیسے آپ نے جنت میں نہیں جانا، کیونکہ یہ الفاظ دیکھیں وَمَنْ صَلَحَ، اور اے اللہ ان نیک بندوں میں سے وَمَنْ صَلَحَ جو نیکوکار ہیں، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں، وازواجہم ان کی بیویوں میں، وذریتہم اور ان کی اولاد میں. یعنی یہ جو نیک بندہ ہے اگر اس کے ماں باپ بیوی بچے نیک ہیں تو ان کو ساتھ کر دے. کلیئر ہو گیا؟ اے نہیں کہ پتر حافظ قرآن ہے پیو جڑا ہے وہ چرسی پوڈری ہے تو وہ بھی نال ہو جائے گا، نہیں. وَمَنْ صَلَحَ جو صالح ہے اللہ، اگر ان کے ماں باپ صالح ہیں یعنی وہ ریتی نمبر لے کے پاس ہو کے جنت میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو یہ تو چونکہ اعلیٰ کلاس میں ہے دنیاوی اعتبار سے، یہ تو رہ رہے ہیں F11 کے اندر، ٹھیک ہے نا جی. اور ماں باپ جو رہ رہے ہیں وہ جناب رہ رہے ہیں 22 نمبر چنگی پہ بکرا منڈی، تو یا اللہ ان کو F11 میں کر دے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اگر ڈیٹم لیول بھی اچیومنٹ نہیں ہے پھر کوئی نہیں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے. العزیز الحکیم ہمیشہ آتا ہے، یعنی غالب ایسا ہے کہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے اپنے نافرمانوں کو، لیکن حکمت ہے ڈھیل دیتا ہے. حکمت کا تقاضا ہے کہ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں پکڑے گا، دنیا میں ڈھیل دیتا رہتا ہے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اور اے اللہ اپنے ان بندوں کو بچا لے قیامت کے دن کی سزاؤں سے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ اور اے اللہ جس کو تو نے اس دن سزا سے بچا لیا، ان سزاؤں سے بچا لیا، یومئذ اس دن، فقد رحمتا تو اصل رحمت تو نے اس کے اوپر فرمائی. یعنی اصل رحمت یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی اللہ کے عذاب سے بچ جائے. یہ فرشتے کہہ دے ہیں وہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کے پاس مال دولت دنیاوی سٹیٹس زیادہ، کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے اس سے. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جو تو اپنی رحمت سے کسی کو عذاب سے بچا لے، اصل میں تیری رحمت اس دن اس بندے پہ ہوئی، دنیاوی سٹیٹس تو کوئی سٹیٹس نہیں ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہی تو ہے بڑی کامیابی. اب اگلی آیت بھی سورہ المومن کی بڑی سخت ترین آیت ہے قرآن حکیم میں، اور اسی پہ میرا پچھلے دنوں جو مسئلہ نمبر 196 ریکارڈ ہوا تھا، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت کوٹ کی تھی، اور اس کا کلپ بھی یوٹیوب پہ الگ سے چڑھا ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کن معنوں میں؟ وہ یہ آ رہی ہے آیت سورۃ المؤمن آیت نمبر 10. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی روش اختیار کی، ینادون ان کو قیامت دن ندا کی جائے گی. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج جو تمہیں اپنی جان سے بیزاری ہو رہی ہے، جو آج تم تکلیف کاٹ رہے ہو، اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف اور بیزاری ہوتی تھی دنیا میں. اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون تو تم ناشکری کی روش اختیار کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، مجھے اس سے زیادہ بیزاری اور تکلیف ہوتی تھی جو بیزاری اور تکلیف آج تمہیں ہو رہی ہے اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ اس سے کوئی سخت آیت ہو سکتی ہے قرآن کی؟ یہ تو وہی طریقہ ہے جس طرح ہم، یعنی بغیر مثال کے، میں ریزیمبلنس کے بغیر بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچے نہیں کہتے کہ ہوں پتہ لگا بچو جی، یہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے، تم کہتے تو اپنی قبر جانا ہے یار، میں اپنی قبر اپنی بڑی پلی نواؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جو آج تمہیں اپنی جانوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ رونا پیٹنا ہی ہے ان کا۔ وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، تو آج ہمیں اعتراف ہے کہ ہم تیرے مجرم ہیں، ہم دنیا میں گناہوں کی زندگی گزارتے تھے۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا آج کوئی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی نکل جائیں؟ اوئے ہائے ہائے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، یہ میں نے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی یہ بیان کیا تھا، سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ 2 زندگیاں اور 2 موتیں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا تو پھر انسان کو موت دے کے سلا دیا، وہ پہلی موت تھی۔ اس کے بعد دنیا کی جب زندگی میں آیا تو یہ پہلی زندگی تھی، پھر دنیا کی زندگی میں جب موت ہو گئی یہ دوسری موت ہوئی، اور آخرت کی زندگی میں زندہ ہوا تو یہ دوسری زندگی۔ تو اب وہ کیا کہیں گے جو اللہ کے مجرم لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی عیسائی تھے یا مسلمان تھے، وہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندگی دی، یہ تو ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں، کیا اب اس سے بھی اگلا کوئی راستہ موجود ہے کہ چلو ہن اسی توبہ کر لینا، اگے اسی صحیح ہو جاواں گے؟ یعنی اتنی سٹیجز ہم گزار چکے ہیں، کیا اب آخرت کے بعد بھی کوئی سٹیج ہے کہ اب ہم توبہ کر لیں اور اب اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے اس میں تو ہمیں جنت دے دے؟ نا، یہی تو میرے لیکچر کا عنوان ہے، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ وہ سورہ سجدہ میں آیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے نبی کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم نیکوکاروں کی روش اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو اب مہلت نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ تو نے 2 زندگیاں 2 موت دی ہیں نا، ایک دفعہ اور موت دے کے زندگی دے دے تو ہم بس صحیح ہو جائیں گے۔ تو کیا اب یہاں سے بھی بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو جناب جواب سنیں، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ ایک اکیلے اللہ کو پکارو تو تم روگردانی کرتے تھے، حق بات قبول نہیں کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانے کے لیے کہا جاتا تھا پھر تم ایمان لے آیا کرتے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں۔ اکیلے اللہ کو پکارنے کا کہا جاتا تھا تو تم جو ہے وہ بگڑ جاتے تھے۔ یہ آیات اس سے پچھلی صورت میں بھی آئی ہیں، سورہ الزمر میں، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اور ہستیوں کا ساتھ ذکر کرتے ہیں خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا میں کہا جاتا تھا اکیلے اللہ کو پکارو تم انکار کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا تھا تو پھر تم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس اختیار تو اللہ ہی کا ہے جو بلند ہے اور بڑائی والا ہے۔ یعنی آخرت میں تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہیں ہے جو دھونس کے ساتھ بچا سکے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا جناب، ہمارے پیر صاحب نے کہا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدین جنت میں نہ لے جاؤں۔ یہ یہاں پہ ہے، مار لیں جتنی گپیں مارنی ہے میرے بھائی، آخرت میں تو پھر لگ پتہ جائے گا، سارے لین حاضر ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مارے کہ جب اور ہستیاں شامل کی جاتی تھی پھر تم ایمان لے آتے تھے۔ والذی یریکم آیاتہ، وہی اللہ ہے جو تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے اپنی۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ کون سا رزق؟ بارش۔ یہ آپ جو اناج کھا رہے ہیں یہ بھی آسمان سے ہی اتر رہا ہے،
کیونکہ وہی بارش ہے جو گندم کے دانے کو مٹی میں ایکٹیویٹ کر کے اس میں زندگی پیدا کرتی ہے. تو اصل میں انسان کا رزق آسمان سے نازل ہو رہا ہے، چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہے، کھیتیوں کی شکل میں ہے، اناج کی شکل میں ہے، الٹیمیٹلی سورس آسمان ہے. وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتا مگر وہی جو رجوع لانے والا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. جو واقعی سیریس لے نا، معاملات کو کیجول نہ لے، اسی کو ہدایت ملے گی. اور جو بندہ من موجی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو اللہ کو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اس بات کا برا مانے، اکیلے اللہ کو پکارو. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کافر کا یہاں تو مسلمان کافر جو ہیں وہ بھی برا مان رہے ہیں. مسلمان کافر وہ ہیں جو کلمے والے مسلمان ہیں، اعمال میں کافر ہیں، عقیدوں میں کافر ہیں. ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے یہاں پر یہ چیلنج دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا مدد کے لیے، اولیاء اللہ کو، صحابہ کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو، آپ ان کی مسجد میں جا کے صرف یا اللہ مدد لکھ دیں. 50 مسجدوں میں یا اللہ مدد لکھیں نا، کوئی ایک مسجد بھی نہیں بچے گی جس میں سے وہ نہ مٹائیں، یا وہ ساتھ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد لکھ دیں گے اگر مٹائیں گے نہیں. خالی یا اللہ مدد لکھا ہوا نہیں باقی رہنے دیں گے. نماز میں پڑھ رہے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس عقیدے کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہر اس بندے کا حال ہے جس کے عقیدے میں خرابی. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جس کے دل میں خرابی ہے عقیدے میں، اس کا بھی یہی حال ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کہنا یار ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا دین دیا ہے، بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے بزرگ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بس یہ آپ کسی کے سامنے بات کریں نا، جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ سمجھیں گے آپ نے ان کو ماں بہن کی گالی دے دی ہے. ارے تسی بزرگوں نہیں مانتے، تسی ماما نہیں مانتے. حالانکہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کا. نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تو کسی کو نہیں مانا جا سکتا نا. اور میرا خیال ہے جن اماموں کے نام پہ انہوں نے فرقے کھڑے کیے ہیں، ان اماموں کے سامنے یہ بات کی جائے نا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے، تو وہ نہیں اس بات کا برا مانیں گے. وہ کہیں گے ہاں جی یہی ہماری بھی تعلیمات ہیں. لیکن پچھلے دیکھ لیں، پچھلے بابی ہیں، نام ہے وابی تے نام ہے بابی. ایک کلپ جڑا نا یوٹیوب تے چڑھ چکا ہے، نام ہے وابی تے نام ہے بابی. تو نام ہے بابوں کا ماننے والا، اور نام ہے سو کالڈ جو حق بات کرتا ہے اس کو ایک گالی کے طور پہ ایک لفظ بول دیتے ہیں اپنے زوم میں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر برا مانے، اکیلے اللہ کو پکارو. رفیع الدرجات، ذو العرش، وہی ہے بلند درجات پر فائز کرنے والا لوگوں کو، عرش کا مالک. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنی مرضی سے اپنی روح، یہاں روح سے مراد ہے وہی، نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یہ روح کا لفظ 3 چیزوں کے لیے قرآن میں بولا گیا ہے. ایک وحی کے لیے، ایک روح امین جبرائیل علیہ السلام کے لیے، اور ایک روح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں روح پھونکی ہے. یہ تینوں کے لیے روح کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وحی اس لیے نازل کرتا ہے اپنے پیغمبروں پر تاکہ وہ ڈر سنا دیں یوم الطلاق، ملاقات کے دن کے بارے میں. ایک طلاق توئیں کے ساتھ لکھی جاتی ہے، تو کے ساتھ. انہوں پتہ لگا کڈا فرق پہنتا ہے عربی وچ. اردو میں تو دونوں ہی طلاق ہیں، عربی میں ایک ہوگا طلاق اور یہ ہے طلاق. جیسے میں نے قلب اور قلب کا فرق بتایا تھا. طلاق جو ہے وہ ہے جو عموماً ہم جو میاں بیوی کی طلاق ہے، اور یہ طلاق ملاقات کا دن. یوم ہم بارزون، وہ دن جب وہ ظاہر ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی جب یہ حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے. لمن الملک اليوم، اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب آئے گا. آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پہ چھایا ہوا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ نے اپنے قیامت کے دن اپنا نام غفور الرحیم نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا ہے، چھایا ہوا، اپنے بندوں پر چھایا ہوا. بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ ظاہر جلال میں تو ہوگا،
اللہ تعالیٰ نے یعنی ہزاروں سال لوگوں کی نافرمانیاں نہیں دیکھی کیا؟ اور لوگوں کو ڈھیل نہیں دی ہے؟ ابھی تک تو دیر ہے نا جی، ہزاروں سال سے دنیا آباد ہے، نافرمان مر رہے ہیں، ڈھیل ملتی جا رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، ابھی اس وقت اربوں لوگ نافرمان موجود ہیں، لیکن قیامت والے دن تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا۔ قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے کہ اگر ایک یہ بات نہ طے پا چکی ہوتی کہ آخرت کے دن پکڑ ہوگی تو اے نبی علیہ السلام کب سے دنیا میں ہم ان کا معاملہ طے کر دیتے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اکیلے اللہ کی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کما کر لایا ہے۔ کیا کما کے لایا؟ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، نیکیاں۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ حساب کتاب بھی جناب 60 سال نے تو 60 سال صحابہ سے چاہیے دینے، نہ، فوراً حساب ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَيْنَا الْحَنَاجِرُ، اے نبی علیہ السلام ان کو ڈر سنا دیجئے اس دن کے بارے میں جس دن دل جو ہیں وہ گلوں کو آ جائیں گے۔ انہیں کہتا ہے کلیجہ منہ کو آنا، اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے، یہ حالت ہو جائے گی۔ کاظمین، دہشت کے مارے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا کوئی سفارشی کہ جس کی سفارش مانی جا سکے۔ یہ تو دنیا میں مشہور ہے نا کہ جی وہ دھونس کے ساتھ بخشوا لیا جائے گا، شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شفاعت کروائے گا، بالوجاہت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 88B میرا شفاعت کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت جس کی کریں گے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ کریں گے، دھونس کے ساتھ نہیں، ورنہ یہ حدیث تو نہ ہوتی بخاری اور مسلم کی کہ اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ دنیا میں میرے مال سے جو مجھ سے لینا ہے میری بیٹی فاطمہ لے لے، آخرت میں اللہ نے پکڑ لیا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن کے اندر کہ شفاعت ہے اذن کے ساتھ ہے۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، لیکن وہ پنجابی والا محاورہ ہے نا، کہنا تینوں تے سنانا نو نو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سیدہ فاطمہ سے ہے، لیکن اصل میں میسج پوری امت کو دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آ کے لوگ کلیم کریں کہ جناب اسی تے جنت ہی لے جائیں گے تو انہوں۔ جس طرح آج ہمارے تصوف کے سلسلوں میں یعنی یہ لوگ بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعوے کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے، یعنی شرم و حیا نہیں ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنا۔ ان بزرگوں نے نہیں کیے ہوں گے، یقیناً ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف منسوب کر دی، اور اگر ان بزرگوں نے بھی کیے تو غلط کیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بزرگوں کی ہمیں دھونس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کلمہ پڑھایا، یہ کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی کوئی خدمت صرف کلمہ پڑھانا ہی ہے اور کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، تو کلمہ تو قادیانیوں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اور سنیوں سے پوچھیں تو شیعہ کے بزرگوں نے ایران میں شیعہ کو بھی کلمہ پڑھایا، وہ ان کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے وہ سنیوں کا کلمہ ماننے کے لیے، تو ان کے بزرگ نہیں گزرے، ان کے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں۔ تو میں نے تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ چڑھا ہوا ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں کیا برصغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا ہے، تو آپ کو ذرا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ذرا دکھایا جائے ایک ترجمہ قرآن کا، ایک ترجمہ صحیح بخاری اور مسلم کا جو کسی بزرگ نے کیا اور جن کے بارے میں آپ بزرگی کلیم کر رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، کہ جی آپ میرے سامنے لے آئیں کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا ترجمہ فارسی میں، یہ جی علی بن عثمان حجویری صاحب کا صحیح بخاری کا فارسی میں ترجمہ، کشف المحجوب انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، یہ ساتھ بخاری کا ترجمہ بھی فارسی میں انہوں نے کیا تھا۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ترجمہ ہے، یہ مجد الافسانی صاحب کا قرآن کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔ کوئی ایک لے کے تے آؤ اللہ دے بندے ہو، شاہ ولی اللہ کا ہے، تو شاہ ولی اللہ تو جب ترجمہ کیا تو پھر جنگلوں میں 5 سال چھپے رہے، آپ کو پتہ ہے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے، اور وہ تو آپ گزرے ہیں، ان بیچاروں کو تو کوئی اتنا زیادہ عرصہ ہی نہیں ہوا۔
1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1176 میں، آج 1439 چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ان کو تو 300 سال بھی نہیں ہوئے ہوئے فوت ہوئے ہوئے، تو یہ تو میں 1000 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا، ان کو جنگلوں میں چھپنا پڑا، لوگوں نے فتویٰ لگا دیا کہ جی اس نے شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن ہی بدل دیتا، اللہ نے عربی نازل کیتا سی نے فارسی بنا چھڑیا ہے، ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی۔ یہ جو آج میں اس لیے کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اسلام نے سب سے مبارک دور جو دیکھا ہے وہ آج کا دور ہے، جب قرآن کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے، ہر فرقے کا اویلیبل ہے، چل جھگڑے ہی ختم ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں جو جس فرقے سے ہے اسی کا پڑھے، بخاری کا بھی اسی فرقے کا پڑھے، مسلم کا اسی فرقے کا پڑھے، پتہ چل جائے گا۔ بھائی جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کتابیں آپ کی ہوں، ترجمے آپ کے ہوں، بات ہماری نکلے، تو پھر میں کہاں گا نہ میں وہابی تو نہ میں بابی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے جو خیانت ہے لوگوں کی آنکھوں میں، آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کرتے تھے نا، جا کے مجلس میں بیٹھتے تھے، پھر آنکھوں سے یوں اشارے کرتے تھے تک کے پہ کہندا ہے۔ ادھر بھی کئی لوگ اس طرح آتے ہیں ججمنٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو یوں اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں خیانت، آنکھوں کی خیانت کو بھی، کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، میری بات کی جا رہی ہے اور تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، اس کے اوپر بھی پکڑ کی جائے گی۔ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو تم سینے میں چھپاتے ہو۔ کس نیت کے ساتھ آئے ہو درس قرآن سننے کے لیے، کس نیت کے ساتھ آئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، اللہ کو پتہ ہے۔ واللہ یقضی بالحق، قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو ان کے تو قبضے قدرت میں کوئی شے نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جناب نہیں جی انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ لے جاؤں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تو بھی نہ اس بات پہ اکڑنا کہ تم میری بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا۔ سب سے بڑا پیر تو یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے گھر والے نہ لے جاؤں؟ تو یار یہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، یا تو یہ دعوے کرنے والے ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا جو خود دعوے کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ مرضی لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی کے قبضے میں کوئی شے نہیں ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ڈھیل دے رہا ہے، پکڑے گا ایک باری، ڈوری کھینچے گا آخرت کے دن۔ آخرت تو بہت دور ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، مرتے، بلکہ قرآن حکیم میں تو کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں، سورۃ الانعام کے اندر آئی ہیں اور باقی صورتوں کے اندر، کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں نزع کے عالم میں کہ چلو اس عذاب کی طرف۔ عذاب قبر پہ میرا مسئلہ نمبر 117A اور B ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں میں نے یہ ساری آیات 10 آیات قرآن حکیم سے کوٹ کی ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلی امتیں گزری ہیں، کانوا ہم اشد منہم، وہ مشرکین عرب سے بھی زیادہ مضبوط لوگ تھے، قوہ اپنی قوت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں زیادہ آثار چھوڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیں جو یہ پیرامڈز آف گیزا ہیں قاہرہ کے اندر، جو پیرامڈز اہرام مصر بنے ہیں، یعنی ان کو تقریباً 10,000 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ، مشرکین عرب سے بھی یہ پہلے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین میں چل پھر کے دیکھو، تم سے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نشان دنیا میں چھوڑے ہیں ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، تم تو شاہی کوئی نہیں ہو۔ جو مصر کے فرعون تھے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، فَكَفَرُوا، تو انہوں نے انکار کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔
اور میں بار بار کہہ رہا ہوں انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کو رسول نہ مانا جائے، بلکہ انکار یہ بھی ہے رسول مان کے بھی اس کی بات نہ مانی جائے، یہ بھی انکار ہے۔ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے، باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے 5 حدیثیں پیش کی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ لہٰذا یہ جب قرآن کی آیات آتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی وہ ٹرمپ کے بارے میں یا کلنٹن کے بارے میں یا بش کے بارے میں یا مودی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اے اللہ دے بندو، تہاڈے ماں پیو دے بارے تہاڈے بارے چ بھی یہی آیات نے، جے تسی بھی وہی کام کرو گے تے خالی خلی کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات ہونے ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پکڑ لیا ان کو۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور سخت گرفت فرمانے والا، سزا دینے والا ہے۔ اب میرے بھائیو اتنی سخت آیات 22 آئی ہیں، دیکھیں نا انسان کا ٹیسٹ ایک طرف ڈیولپ ہو جاتا ہے، یہی قرآن میں بوریت نہیں آتی ہے، ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے پھر اچانک روئے سخن جو ہے کسی اور طرف چل پڑتا ہے۔ اتنی سخت آیات کے بعد اب اچانک موضوع اسی صورت میں بدلا جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ وہ بھی ایک قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، انہوں نے دعوت حق بلند کی، تو ان کے زمانے میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کی کیا حالت تھی۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہے تو فرعون کے درباریوں میں سے تھا، یعنی وہ فرعون کے سرداروں میں سے تھا، آپ سمجھ لیں آج کل کے اعتبار سے کہ وزراء میں سے تھا، لیکن اس شخص نے اندر سے ایمان قبول کیا ہوا تھا، اپنا ایمان کا اظہار نہیں کرتا تھا، اور اسی کا نام قرآن میں آیا ہے المؤمن، اور اسی کے نام پہ سورۃ المومن ہے۔ وہ اللہ کو اتنا پسند آیا بندہ، یہ قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے کہ مسلسل 2-3 صفوں تک 2-3 پیجز، آلموسٹ 2-3 رکوع صرف اس مومن کی گفتگو ہے فرعون کے دربار میں، اور اللہ نے وہ گفتگو نقل کر دی ہے ایسے شخص کی جو پیغمبر نہیں ہے، صرف پیغمبر کی بات قبول کرنے والا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے، اور آج تک قرآن میں قیامت تک اس مومن کا ذکر پڑھا جائے گا، اس کے نام پہ اللہ نے سورت کا نام سورۃ المومن رکھ دیا۔ المؤمن، ایک خاص مومن، موسیٰ علیہ السلام کا وہ ساتھی جو آپ پر ایمان لایا لیکن ایمان چھپاتا تھا، اور وہ فرعون کے دربار میں جب وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں تیار ہو رہی تھی، اس وقت وہ کس طریقے سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی تم یہ نہ کرو، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ، وہ پوری گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے اس مومن کی، وہ گفتگو اب شروع ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیداً گفتگو کی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا آیات کے ساتھ اور روشن دلائل کے ساتھ، یعنی ان کو معجزات دیے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو کہنے لگے یہ کھلا جادوگر ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، جب وہ حق کے ساتھ ان کے پاس آئے، من عندنا، جو ہماری طرف سے تھا، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو کہنے لگے قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو، لڑکوں کو جو کہ موسیٰ کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، واستحيوا نساءهم، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، لڑکے ذبح کر دو تاکہ ان کی نسل کشی والا معاملہ شروع ہو جائے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال تو مکر تو نہیں مگر رائیگاں جانے والی، اللہ نے تو فیصلہ ہی کچھ اور کیا تھا، یہ تو خود تباہ و برباد ہونے والے تھے فرعونی۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، وہ جھنجھلا کر کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں، بلائے اپنے رب کو مدد کے لیے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو خطرہ ہے یہ تمہارا دین ہی نہ بدل دے۔ دیکھیں خود گمراہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے جڑا موسیٰ جڑی گلاں میں کردا ہے تہاڈا دین نہ خراب کر دے، تہاڈا کتے فرقے ہی نہ خراب کر دے، تسی تے اللہ دے بندے شروع تو اس فرقے تے، وہ کتے تہاڈا دماغ نہ خراب کر دے۔ آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، جو بات صحیح کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے یار یہ تو کتے تہاڈا دین ہی نہ خراب کر دے، یار تو چنگا بھلا تیرا پیو تے رفع دین نہیں سی کردا، تو رفع دین کیوں شروع کرتا ہے؟ یہ ہر زمانے کی مینٹالٹی وہی ہے۔ اب فرعون کہہ رہا ہے تمہارا دین نہ بدل دے، او این یظاہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد
مچانا چاہتا ہے. اصل میں جو خود فسادی ہوتا ہے نا، جب کوئی فساد ختم کرنے کے لیے آئے نا، اس کو کہتے ہیں یہ فساد مچا رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فساد مچانا تو میرا حق ہے، میں جڑی لوگوں کی مت ماری ہے مت وجی رہے، کوئی آ کے انہوں نے جگائے نہ یہ تو نہیں ہونا. نہ میں وابی تو نہ میں بابی، نہ ہوں وابی بچن گے تو نہ بابیاں دے مننے والے بچن گے. کتاب و سنت کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، لوگ حق بات قبول کریں گے. تو وہ فرعون کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے تمہارا دین نہ بدل دے، یہ تو مجھے لگتا ہے زمین میں فساد مچائے گا. وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. جب موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو انہوں نے باڈی گارڈ تو نہیں رکھنے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ دعا کی کہ میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور اے موسیٰ تیرے بھی رب کی، ہر اس متکبر شخص سے جو کہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس متکبر شخص کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو دعوت حق کرنے والے لوگ ہیں، من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں، ان کے خلاف اپنے رب کی پناہ حاصل کریں. دنیا کی کوئی سیکیورٹی، دنیا کا کوئی باڈی گارڈ آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، تکلیف سے نہیں بچا سکتا سوائے اس اللہ کے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. جو تم میری قتل کے پلاننگ کر رہے ہو نا، اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا کہ نہیں. جنہوں کہتے ہیں نا اپنے ہاتھوں اپنی موت دیتی ہے فرعون نے. پھر 6 لاکھ بنی اسرائیل بھی حوالے کیے، پیچھے تعاقب کیا اور سمندر میں غرق ہو گیا. تو یہ دعائیں جو ہیں ان کا التزام ہر بندے کو کرنا چاہیے، لازم پکڑنا چاہیے. التزام کہتے ہیں چمٹ جانے کو، لازم پکڑنے کو. یہ ملتزم بھی ہے نا، وہ حجر اسود اور خانہ کعبے کے دروازے کے درمیان جو دیوار، ملتزم کیوں اس کے ساتھ چپکا جاتا ہے. تو سنت اذکار کا التزام کیا جائے، یعنی لازم پکڑا جائے. اور اس میں کئی اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر ہے، اعوذ بکلمات اللہ، وہ بھی آپ دیکھیں نا. یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ انی عذت بربی، میں پناہ میں آتا ہوں تیرے رب، اپنے رب کی پناہ میں، اپنے دشمنوں کے خلاف جو متکبر ہیں. تو اعوذ بکلمات اللہ. اور اس طریقے سے آخری 3 صورتیں ہر نماز کے بعد ہیں، وہ ہے ہی پناہ ہے. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی دعا کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں آسمانوں کے رب کے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اسی نے پیدا کیا ہے. فرعون کو بھی تو اسی نے بنایا ہے، کافروں کو بھی تو اسی نے بنایا ہے، سانپوں کو بچھوؤں کو بھی تو اس نے بنایا ہے. ان تمام شریر چیزوں کے خلاف میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں. اس میں امام غزالی نے بڑی پیاری بات کیا. انہوں نے کہا کہ ایک خطرناک قسم کا کتا ہو نا، اس کتے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کتے کے مالک کی پناہ میں آ جائے. تو کہتے ہیں یہ شیطان جو ہے نا، یہ اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے، اس سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے. من الجنت والناس ہے، اللہ کی پناہ میں آئے. قل اعوذ برب الناس، اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی. مالک الناس، جو لوگوں کا پروردگار ہے، مالک بھی ہے ان کا. الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے. من شر الوسواس الخناس. قل اعوذ برب الفلق میں ان تمام چیزوں کے خلاف اللہ کی پناہ لی گئی ہے جو آپ کے جسم کی باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں. من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد، پھونکوں پہ پڑھ کے پھونکنے والیوں اور وہ جادو کرنے والی، یہ سب کچھ. اور قل اعوذ برب الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہوتی چیزیں، اسی لیے جوڑا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور ان کو کہا جاتا ہے المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ دینے والی. اور سورۃ الاخلاص بھی ساتھ پڑھ لیجئے تو المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. اس پہ بھی میرا یعنی جادو ٹونے کے اوپر آپ مسئلہ نمبر 109 دیکھ لیں، اور جادو ٹونا سے بچاؤ کے وظائف، اس کے اوپر بھی میں نے ان 3 صورتوں کے کئی فضائل اور بتائے. تو انہوں نے کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اب وہ المؤمن کا ذکر آ رہا ہے جی، اس مومن کا جس کی تقریر اللہ نے نقل کی ہے فرعون کے دربار میں. وقال رجل مؤمن، کہنے لگا وہ مرد مومن جڑا، من آل فرعون، جو کہ ہے تو آل فرعون، فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کے درباریوں اور وزراء میں سے تھا. یکتم ایمانہ، لیکن وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا.
اب وہ ایمان چھپانے کی یعنی اجازت تھی اس وقت تک، جب پیغمبر کی طرف سے حکم ہو جائے کہ اب ایمان ظاہر کرنا ہے پھر چھپایا نہیں جا سکتا، جیسا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی 3 سال تک اجازت دی تھی ایمان چھپانے کی، پھر اعلان اجازت کی گئی، قرآن پاک میں حکم آیا کہ نہیں اب آپ اعلانیہ توحید کی دعوت بلند کریں۔ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ تو وہ فرعون کے درباری جب یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو میں قتل کرواؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اب وہ کیا کہنے لگا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل بھی تمہارے سامنے لے آیا ہے، یعنی اس نے سب کے سامنے اپنا عصا پھینکا ہے، وہ اژدہا بن گیا ہے، اتنی بڑی دلیل ہے، جادوگروں کو اس نے ہرا دیا ہے، اتنے بڑے معجزات کے ساتھ آیا، پھر بھی تم اس کی بات ماننے کے لیے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُ، اور اگر یہ جھوٹا ہے موسیٰ تو اس کے جھوٹے ہونے کا وبال اسی پہ ہوگا۔ اب یہ وہ چیز اس لیے کر رہا ہے تاکہ پتہ لگے ہوئے نہ کہا کہ سرکار تسی بھی طریقے سے تھڑک گئے۔ تو انہوں نے دونوں طرف بات کی کہ اگر موسیٰ اگر جھوٹا ہے نا اس پہ خود ہی عذاب آ جائے گا، چھوڑ دو، تہاڑا کے لینا دینا چھڑ دو انہوں۔ اللہ دے بندے ہو، نہ تہاڑی مسیتی تے انہیں قبضہ کیتا ہے، نہ تہاڑے نمازی لے نے انہیں، نہ تہاڑے چندہ بکس دے اوتے قبضہ کیتا ہے، چپ کر کے بیچارہ اکیڈمی چلا رہا ہے، چلان دو انہوں، کہ لیندا تہاڑا۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر یہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كِذْبُ، اسی پہ ہوگا اس کا وبال۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچا ہوا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو دیکھنا جو وہ وعدہ کر رہا ہے نا کہ تم پہ عذاب آ جائے گا، تے آ جانا نے عذاب ہے، تک لئیو پھر ہوں بھی جو کچھ جو کرتا جو کر کے دکھا چھڑتا جے، مطلب جو کچھ اس نے کہا کہ میں یہ نشانی لے کے آیا ہوں، اژدہا بن گیا، لاٹھی، جادوگروں کو اس نے لا دیا، اور اب یہی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، تو عذاب بھی آ جانا جے، خدا دا نہ ہے اذن اللہ خیرو، یہ وہ کہہ رہا ہے، خیر نہیں ضرورت نہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو۔ یا قومی لکم الملک اليوم، اے میری قوم دیکھو آج تو تمہاری بادشاہت ہے، ظاہرین فی الارض، تمہیں زمین میں غلبہ بھی حاصل ہے، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا، جو موسیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا رب عذاب بھیج دے گا، اور وہ عذاب آ گیا تو ہمیں پھر اس عذاب کی گرفت سے کون بچائے گا؟ اور یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ چھوٹے چھوٹے عذاب شامل ہیں جو سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ 9 عذاب آئے تھے، ہر عذاب کی دفعہ فرعون کہتا تھا میں ایمان لایا، موسیٰ سے کو دعا کرے یہ ٹل جائے۔ وہ جو کھٹملوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، آنڈی پکاتے تھے خون نکل آتا تھا، پھر کہتے تھے موسیٰ دعا کر، 9 نشانیاں آ چکی تھی۔ تو اس کے پس منظر میں جب وہ درباری کہہ رہے ہیں نا کہ ہوں تک تو جو کہندا جائے نا موسیٰ ہو جانا جائے، تے تہاڈا ملیا میٹ ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ قال فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، وہ کہنے لگا دیکھو میں تو وہی مشورہ دے رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں رہنمائی نہیں کر رہا مگر سیدھے راستے کی۔ یعنی گل کیڑی پہ ہوندی ہے، اللہ دے بندے کو جواب دے اس گل دا، وہ کہنا دیکھو جی میں تمہیں صحیح دس رہا کہ بھائی اج دے دور گل کر لگا کہ بھائی میں تو تمہیں دسنا سی کہ بھائی بغیر رفع دین بھی نماز ہو جاندی ہے۔ بھائی وہ اگلا بندہ بخاری مسلم کی حدیثیں بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے، تو اس کا جواب تو نہیں ہے، بس میں دسے نے جناب این جی بزرگ کر دیا انہیں۔ یہ یعنی یہ وہ سیم ایٹیچیوڈ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بیماری چاہے کافر میں ہے چاہے مسلمان میں، اس کی شکل یہی ہے۔ اب فرعون بجائے دلائل کا جواب دے اس درباری کو کہ ہاں یار تو نے صحیح بات کی ہے کہ یہ فلاں عذاب بھی آیا، یہ بھی آیا، اس طرح کچھ کیا ہے، واقعی یہ بھی نہ کر دے، اس کا کہنا دیکھو جی من تو لگ رہا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ وہ اگلے دن ایک بھائی مجھے بتانے لگے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی تو وہ ایک دیوبند کے مفتی کے پاس گئے، تو وہاں انہوں نے سارے علماء جمع کر لیے، وہ کہتا ہے میں نے آپ کا مسئلہ 70B سنا تھا، میں نے سارے دلائل کا جواب دیا، تو پبلک کے اوپر ایسا روپ پڑا، انہوں نے کہا جی یہ علماء تھے مفتی نے، انہوں نے پتہ ہی کسی گل دا نہیں۔ اور کہتا ہے جو مولوی صاحب مجھے ساتھ لے کے گئے تھے، مجھے واپسی کہتے ہیں یار گل ہے ماسٹر صاحب یہ ساڑھے مولوی تو واقعی بڑے کمزور نے دلائل نا، گل تہاڈی مضبوط ہے، دلیل تہاڈی مضبوط ہے، لیکن آکھتے اسی ہی ہیں، یہ تو کوئی حال نہیں نا سر، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک ہندو کہ یار تہاڈی گل تے مضبوط ہے کہ یار بت کسی کو کیا دے سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، لیکن آکھتے اسی ہیں، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ یعنی دلیل سے ہی پتہ چلتا ہے نا کون حق پہ ہے۔
قرآن حکیم میں جو آیا سورۃ الانفال میں جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. تو دلائل تو اڑے ماسٹر ہی مضبوط نے پر آکتے ہسیاں یہ لگ پتہ جائے گا جناب کون آکتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ دیکھیں، اب وہ آگے سے کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس. وہ کہنے لگا دیکھو جی میں تو جو دیکھ رہا ہوں نا وہ یہی ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں. وقال الذی آمنا، تو وہ یہ اب وہ چھڑولے جب چھوڑی نا فرعون نے، پھر وہ مومن کہنے لگا ایمان والا، یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح اگلی قوموں پہ عذاب آیا تھا نا کہیں ہماری قوم پہ بھی عذاب نہ آ جائے. اسی طرح کی پیغمبری کی دعوت دینے والے پہلے لوگ بھی آتے تھے، وہ دھمکی لگاتے تھے، پیچھے قوم ملیا میٹ ہو جاتی تھی، کدھر اے بھی سچا پیغمبر ہویا تھا اسی مارے جانا چاہے. اب چونکہ ایمان چھپا رہا ہے اس لیے اس طریقے سے بات کر رہا ہے. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جس طرح کہ قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہود علیہ السلام کی، قوم سمود صالح علیہ السلام کی، والذین من بعدہم، ان کے بعد بھی اور قومیں ہلاک ہوئی. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم تو نہیں کرتا. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میری قوم مجھے تو ڈر یہ بھی ہے اس پکار کے دن کا بھی، آخرت کے دن کا بھی ڈر ہے. جو یہ موسیٰ کہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ تیرے صحیح نہیں کہنا ہوئے. یوم تولون مدبرین، جس روز پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، اور دیکھو کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تو مصر کے لوگوں کے پاس آئے تھے. اب فرعونیوں کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی کئی سو سال پہلے گزرے ہیں اور ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ آئی جس کی وجہ سے فرعونی قابض ہو گئے، انہوں نے بنی اسرائیل سے حکومت چھینی ہوئی تھی. تو اس ایمان والے کو یہ پتا تھا اور ان کی قوم کو پتا تھا بھی یہاں پہ ایک یوسف پیغمبر بھی پہلے آیا تھا. دیکھو اتنے عرصے پہلے یوسف بھی ایک پیغمبر آیا تھا، من قبل بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ. فما زلتم فی شک مما جاءکم بی، لیکن اس وقت بھی تمہاری قوم شاکی کرتی تھی کہ یہ تو جھوٹا پیغمبر ہی نہ ہو. حتی اذا ہلاک، یہاں تک کہ جب اللہ نے یوسف کو ہلاک کر دیا. اے دیکھو جی کڈی گستاخانہ گل آئی جائے. یہ آپ کو تو پٹی پڑھائی ہے نا جی، وہ آپ کہا کریں جی وہ بزرگ وصال فرما گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں. یہاں پیغمبر کے لیے کیا لفظ ہے؟ ہلاکا. یہ ہوں اللہ کو تو نہیں ٹکر سکتے، اسی کہہ دئیے تو کہہ دیں گستاخی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا تھا یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام جب پردہ فرما گئے، وصال شریف فرما گئے، ٹھیک ہے جی، کوئی لفظ نہیں ہے ہلاکا. ایون ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں. افئن مات، اگر یہ مر جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ انڈیا پاکستان کا مولوی ہوتا ہے کہتا ہے یا اللہ تھوڑی جی چینج کرو، تسی یہ کرو کہ اگر یہ شہید ہو جائیں یا پردہ فرما جائیں یا وصال شریف فرما جائیں، تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. قتل یہاں تو ہم بول دیں نا کہ حضرت حسین کا قتل ہو، کہنا نہیں تسی گستاخی کر چھڑی ہے، شہید لفظ بولو. اللہ نے نبیوں کے لیے قتل کا لفظ استعمال کیا. ایک گستاخی ویسے ساری اردو پنجابی چی ہوندی ہے، عربی کوئی چیز گستاخی نہیں ہوندی، کیونکہ لفظ ہی اردو دا ہے، گاف تے ہوندی نہیں نا عربی وچ. گستاخی عربی تے گاف ہوندی نہیں نا، یہ ساری گستاخیاں اردو پنجابی چی ہوندیاں نے، عربی چ ہوندی نہیں، کوئی گاف نہیں عربی چ. اپنی طرح سے ڈاکٹرائن بنائی ہوئی ہے. گستاخی اس وقت ہوتی ہے جب وہ نیتاً کوئی چیز گستاخی ہو. جو الفاظ قرآن میں ہے، اب یہاں پہ کیا ہے؟ حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب ہلاک کر دیا اللہ نے یوسف کو. اچھا نبی علیہ السلام کے بھی لیے بھی یہ لفظ آیا ہے ہلاکت والا. سورہ ملک نہیں پڑھتے؟ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی ذرا فرما دیجئے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو، تو تم کو کون اللہ کے عذاب سے بچا؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. یعنی اے نبی تم فرما دو کہ اگر ہم بھی اللہ کے نافرمان ہوں، اللہ ہمیں ہلاک کر دے، میرے صحابہ کو بھی ہلاک کر دے، تو کافر کس کھیت کی مولی ہیں، کس باغ کی مولی ہیں؟ یہ ہلاکہ کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا.
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس اللہ اور رسول کا تعارف آپ کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے مولوی نے کروایا وہ اور ہے، جو قرآن و سنت کا خدا ہے وہ اور ہے. حتی اذا ہلاکا. اچھا میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، وصال النبی یا وفات النبی، مسئلہ 163 کا. یہ ہمیں ایشو اس لیے ڈسکس کرنے پڑتے ہیں کہ اس دور کے مسئلے ہیں. یہاں تو مطلب ایک مکتبہ فکر کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنے پہ، حالانکہ خود اور ان کے سارے بابے اکثر گستاخ گزرے ہیں. اور جس نے تسلی کرنی ہے مسئلہ 71B میرا دیکھ لے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ہلاک کیا، قلتم، تم کہنے لگے، لن یبعث اللہ من بعدی، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی کو رسول نہیں بنا کے بھیجے گا. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہے، شکی مزاج ہے. اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی گمراہ کرتا ہے. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے گمراہ کر دیتا ہے اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، شکی مزاج ہو. اچھا پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بھی یہاں پہ دیکھیں ترجمہ جو ہے نا، حتی اذا ہلاکا، ترجمہ انہوں نے کیا یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے. کتنی زیادتی ہے، یعنی ہلاکا کا ترجمہ وفات کہاں پہ ہوتا ہے؟ وفات خود عربی کا لفظ ہے، آپ کو پتا ہے وفات عربی کا لفظ ہے. اللہ نے وفات لفظ استعمال نہیں کیا، ہلاک کا لفظ استعمال کیا ہے. انہوں نے اللہ کو نعوذ باللہ پھر ٹیچ کیا ہے اپنے زوم کے اندر کہ نہیں ادھر اے لفظ ہونا چاہیے تھا سی. اور ظالموں کتنا بڑا ظلم کرتے ہو، قرآن کو بدل رہے ہو. اور یہی ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، جہاں پہ آ جائے نا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، پکارو کا ترجمہ کر دیتے ہیں مت عبادت کرو. قرآن میں آیت ہے نا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو مت پکارو. فَلَا تَدْعُوا، دعا، ادعو یہ لفظ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترجمہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. بھئی عبادت تو سارے اللہ کے کر رہے ہیں، لیکن اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی مسجد میں کھڑ کے وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا غوث اعظم میری جھولی بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. تو چونکہ اس کو اس عقیدے کو، شرکی عقیدے کو حلال کرنا ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ بدل دیتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں ترجمہ بدل دیا. الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، کہ ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، تو اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو بدل دیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بغیر دلیل کے اللہ کے بارے میں عقیدہ گھڑتے ہیں. اور اہل ایمان کے نزدیک بھی وہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے. بڑی حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو شرکی عقیدے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بھی ناراضگی کا باعث ہیں اور اہل ایمان کے نزدیک بھی. اہل ایمان کے نزدیک کیوں ہے؟ بھائی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ تو بھڑکے گا نا جب شرکیہ باتیں دیکھے گا، گستاخانہ عقیدے دیکھے گا، ورنہ تو مومن ہی نہیں ہے. یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان ساری چیزوں سے اللہ کو دکھ یا تکلیف والا معاملہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، اللہ کے بارے میں غلط نظریات لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی نہایت ناراضگی کا باعث ہے اور اہل ایمان کے نزدیک بھی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر مغرور شخص، سرکش جو متکبر شخص ہے اس کے دل کے اوپر مور لگا دیتا ہے. وقال فرعون، اور کہنے لگا فرعون. ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ باقی آیات اگلی دفعہ کور کریں گے. یہ 35 آیات کور ہو گئی ہیں، ابھی بھی گفتگو کافی ساری باقی ہے اس کی، المؤمن کی، جو خاص مومن ہے جس کے نام پہ سورۃ المؤمن ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے آنورڈ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.